السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی سٹوری چراغ دین کی ہے جن کا تعلق ملتان سے ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں چراغ دین کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام چراغ دین ہے۔ میں گورنمنٹ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی نصف سے زیادہ عمر علم اور ادب کی روشنی پھیلانے میں گزاری۔ ہمیشہ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ایک دن ایسا ہو کہ جو تاریخ کی خوشبو رکھتا ہو۔ جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خواہ پورا کروں گا۔ کچھ بچت تھی، کچھ پینشن، کچھ کتابوں کی آمدنی، سب جمع کر کے میں نے دہلی گیٹ کے قریب ایک پرانا مکان خرید لیا۔ یہ مکان دیکھتے ہی دل کو بھا گیا۔ اس کی اینٹوں پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی، لکڑی کے دروازوں پر پرانے وقتوں کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سا سکون اور روحانیت وہاں بسی ہوئی تھی۔ دیواروں میں دراڑیں تھیں، فرش کچا اور ٹھنڈا، چھتوں پر مکڑیوں کے جالے، لیکن ایک پر اسرار کشش جو مجھے وہاں سے ہٹنے نہ دیتی۔ میری بیوی اور بچے اس فیصلے پر خوش نہ تھے۔ بیوی نے کہا، یہ گھر بہت سنسان ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں یہاں پر دیکھ رہا ہو۔ میں نے اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جو شخص ساری زندگی نماز، قرآن اور علم کے سائے میں گزارتا ہے وہ ہر عصیب یا شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پہلی رات جب ہم نے اس گھر میں گزاری تو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ گلیاں سنسان، دیواروں پر پرانی روشنیوں کا ہالہ، ایک عجیب سا سکون، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے جیسے ہی گلی کا موڑ مڑا، مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی بغیر جوتے میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر وہ وہم ہر رات حقیقت میں بدلنے لگا۔ رات کے آخری پہر عجیب آوازیں، کبھی سرگوشیاں، کبھی ہنسی، کبھی چیخ جیسی دبی دبی صدائیں گھر میں سنائی دینے لگی۔ بچے سہمے ہوئے، بیوی دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ چند روز بعد میرے بیٹے حمزہ نے کہا، ابو کل رات آپ کسی سے زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوا۔ نہیں بیٹا، میں تو تہجد پڑھ کر واپس آ کر سو گیا تھا۔ حمزہ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے آپ کے کمرے سے سرگوشیاں آ رہی ہوں، کسی اجنبی زبان میں، بہت تیز آوازیں تھی۔ یہ سب سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اسی روز بیوی نے کہا کہ جب وہ دوپہر کو تنہا باورچی خانے میں تھی تو دیوار کے پیچھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت عجیب تھی، جیسے کسی عورت کی، مگر بھاری۔ پھر برتن گرنے لگے اور میری چیخ نکل گئی۔ بچے بھاگے بھاگے باورچی خانے میں آئے۔ وہاں مٹی کے برتن ٹوٹے پڑے تھے اور میری بیوی بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ رات کو بچوں کے کمروں میں دستکیں ہونے لگی، ہر رات 3 بجے، جیسے کوئی مخصوص وقت طے ہو۔ جب دروازہ کھولا جاتا تو باہر کچھ بھی نہ ہوتا۔ بچوں کی نیندیں اڑ چکی تھی اور ان کی آنکھوں میں خوف مستقل رہنے لگا تھا۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، مگر ہر بار جب میں مخصوص آیات پر پہنچتا لائٹ خود بخود بند ہو جاتی۔ اندھیرے میں بیٹھے سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے میرا دل بے قابو ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لائٹ کا سوئچ خود بخود دب گیا۔ کسی کا ہاتھ نظر نہیں آیا، مگر سوئچ دبا ہوا تھا اور اندھیرا چھا گیا۔ رات کو جب میں تہجد کی نماز پڑھنے جاتا تو گلی کے نکڑ پر ایک سایہ، انسانی خدوخال جیسا، مگر دھند میں لپٹا ہوا، وہ مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میں نے سورہ فلق پڑھی، دل میں کلمہ اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگلی رات وہ سایہ پھر وہیں موجود تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ جیسے انگارے،
اور ایک رات جب میں قریب سے گزرا اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، یہ گھر ہمارا ہے، تم نے وہاں چراغ جلایا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی اور میں نے امام مسجد کو بلایا اور ساری بات انہیں بتائی۔ انہوں نے سارا گھر دیکھ کر کہا یہ جگہ بھاری ہے۔ انہوں نے ہر کمرے میں اذان دی، آیت الکرسی پڑھی، سورہ بقرہ مکمل کی۔ کچھ دیر کو سکون محسوس ہوا، لیکن امام صاحب نے جاتے وقت مجھے الگ جا کر کہا، ماسٹر صاحب یہ سچ ہے کہ جو روشنی آپ لائے ہیں وہ یہاں کے ساکنین کو جلاتی ہے۔ کچھ وجود روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بیوی کی حالت روز بروز بگڑنے لگی۔ وہ نیند میں چلنے لگی، باتیں کرنے لگی، کبھی خود کو دیوار سے مارنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن وہ باورچی خانے میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں چھری، ہونٹوں پر آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ جب میں نے پکارا وہ چونکی اور رونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے۔ میں نے پورے گھر کو پاک صاف کر کے وہاں روز قرآن کی تلاوت شروع کی، اذکار، درود پاک اور روزانہ اذان دیتا۔ کچھ دن بہتر گزرے، لیکن پھر جیسے کوئی پلٹ کر آتا ہے۔ بچوں کے کپڑے خود بخود پھٹنے لگے، فرنیچر ہلتا، الماریاں کھل جاتی اور رات کے وقت سناٹا اتنا گہرا ہوتا کہ دل بیٹھنے لگتا۔ ایک رات جب میں مسجد سے واپس آ رہا تھا، گلی کے نکڑ پر سفید لباس میں ایک عورت بیٹھی تھی، بال بکھرے، ہاتھ خون سے رنگے ہوئے، اور اس کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا۔ میں چونک گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، چراغ دین، تمہیں خبردار کیا گیا تھا، اگر تم نے ہماری بات پر توجہ نہیں دی۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے وہاں سے نکلا۔ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا، بیوی بے ہوش، بچے کپ کپا رہے تھے۔ وہ سب کہہ رہے تھے، ابو وہ عورت اندر آئی تھی، اس نے کہا تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور سجدے میں جا کر دعا مانگی، روتے ہوئے، لرزتے ہوئے دل کے ساتھ، یا اللہ، یہ آزمائش ہے یا میری کوتاہی؟ اگر میری نیکی کسی کو تکلیف دے رہی ہے تو مجھے ہٹا دے، پر میرے بچوں کو بچا لے۔ اسی رات بیوی نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم سب مر جائیں گے، تم نہیں سمجھتے یہ مکان نہیں، یہ جہنم کا دروازہ ہے۔ میں نے جب امام مسجد سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک بزرگ کا بتایا جو دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ میں نے ان بزرگ کو بلوایا جن کا روحانی عملیات میں بہت چرچا تھا کہ وہ صرف قرآن اور سنت سے علاج کرتے ہیں۔ وہ 3 دن تک ہمارے گھر مسلسل ورد کرتے رہے، ہر رات سورہ بقرہ، سورہ یاسین اور دعائیں پڑھتے رہے۔ تیسرے دن رات کے وقت جب وہ اذکار میں مشغول تھے، پورے گھر کی بجلی اچانک چلی گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے صحن میں ایک زوردار قہقہا گونجا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک سائے نے شکل اختیار کی، وہ لمبا، دھواں دار مگر آنکھیں سرخ، جسم نیم شفاف۔ بزرگ نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ سایہ تڑپتا، چیختا، بے چین ہوتا۔ بچوں نے آنکھیں بند کر لی، بیوی ہوش کھو بیٹھی۔ سایہ کبھی لمبا ہوتا، کبھی غائب، کبھی بالکل قریب آتا۔ لیکن جیسے ہی سورہ یاسین مکمل ہوئی، اچانک ایک چمکدار روشنی صحن میں اتری، جیسے کوئی آسمانی بجلی۔ سایہ ایک بلند چیخ کے ساتھ ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ روشنی واپس آئی، بجلی واپس آئی، اور پورے گھر میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ تب سے آج تک وہ سناٹے، وہ سائے، وہ آوازیں سب ختم ہو چکی ہیں۔ میں ہر روز سورہ بقرہ بلند آواز میں پڑھتا ہوں تاکہ چراغ کی روشنی کبھی مدھم نہ ہو۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری فرقان کی ہے جن کا تعلق سندھ سے ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوفناک سٹوری۔ میرا نام فرقان ہے، میری عمر 24 سال ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ یہ گاؤں نہایت پرانا ہے، جہاں کچے راستے، دیواریں مٹی کی اور دل صاف ہیں۔ یہاں نہ تو کوئی شاپنگ مال ہے، نہ بڑی سڑکیں، بس چھوٹی چھوٹی گلیاں، کچھ کھجور کے درخت، کچھ پرانے رقبے اور بہت سی خاموشیاں۔
میرے والد حاجی اکبر حسین ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فجر کے بعد مسجد جاتے، قرآن پڑھتے اور پھر صحن میں اپنی پرانی کرسی پر بیٹھ جاتے۔ ماں حلیمہ بی بی گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھالتی تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے علی، جو ابھی 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اور ایک بہن شمیم ہے۔ ہمارے گھر کا نقشہ سادہ سا ہے، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ، ایک غسل خانہ اور درمیان میں ایک بڑا سا صحن۔ صحن کے کونے میں ایک پرانا نیم کا درخت ہے۔ وہ درخت شاید دادا جی کے زمانے کا ہے۔ اس کی شاخیں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو نیچے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی چھاؤں بکھر جاتی ہے۔ بچپن میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتا اور اکثر ماں وہاں کٹیا بچھا کر دوپہر کو سویا کرتی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں مشین آپریٹر ہوں۔ فیکٹری میرے گاؤں سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے۔ یہ فاصلہ میں روز موٹر سائیکل پر طے کرتا ہوں۔ راستے میں کھیت آتے ہیں، کبھی کبھار مویشیوں کے ریوڑ اور ایک پرانا قبرستان بھی، جو کافی سنسان علاقہ ہے۔ فیکٹری صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے، اس لیے مجھے 6 بجے اٹھنا ہوتا ہے۔ میرے دن کا آغاز ماں کے بنائے ہوئے چائے اور پراٹھے سے ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی ہیں، بیٹا خالی پیٹ کام مت کرنا ورنہ سر درد ہو جائے گا۔ راستے میں کئی بار موٹر سائیکل خراب بھی ہوئی، کبھی پیٹرول ختم ہوا تو کبھی پنکچر، مگر اب ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی ہے۔ فیکٹری میں میرے 3 خاص دوست ہیں، بلال، شفیق اور کبیر۔ ہم سب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ بلال کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، وہ سب سے زیادہ باتونی ہے، ہر بات کو ہنسی مذاق میں بدل دیتا ہے۔ شفیق میر پور خاص سے آیا ہے، وہ کچھ سنجیدہ سا ہے، اور کبیر جو عمر میں مجھ سے تھوڑا بڑا ہے، خیر پور سے ہے۔ کبیر ہمیشہ اپنی بیوی بچوں کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں اور وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ تنخواہ کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ ہم لوگ لنچ ٹائم میں ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کبھی کوئی گھر سے سالن لاتا ہے تو کبھی کوئی صرف اچار اور روٹی۔ اکثر بلال کہتا ہے، یار کبھی ایسا ہو کہ ہم فیکٹری کی جگہ ہوٹل کھول لیں، کم از کم یہی کھانا بیچ کر ہم کچھ کما تو لیں گے۔ اس کی ایسی باتوں پر ہم سب ہنس پڑتے ہیں۔ ایک دن جو اس کہانی کا آغاز بنا وہ جمعرات کا دن تھا۔ موسم بدلا ہوا تھا، آسمان پر بادل تھے، ہوا میں نمی، اور پرندے کچھ خاموش خاموش سے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب سورج بھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ فیکٹری پہنچا تو بلال کچھ گمسم سا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ لگ رہی تھی، جیسے رات بھر نہ سویا ہو۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ نیم کے درخت کے نیچے کوئی بیٹھا ہے، اس کی پشت میری طرف ہے، اور جیسے جیسے میں قریب جا رہا تھا وہ آہستہ آہستہ مڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھی، جیسے اندر سے جل رہی ہوں۔ میں ہنس کر بولا، یار بلال، تو خوابوں میں بھی ڈرا دیتا ہے۔ شفیق نے کہا، یہ خوابوں کی باتیں مت کرو۔ میرے دادا کہتے تھے کہ جمعرات کی راتوں کو خواب کبھی کبھار سچ بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ کبیر نے فیکٹری کی گھنٹی بجنے پر ہمیں بات کاٹنے کو کہا اور ہم سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ مشینیں چلنے لگی، دھاگوں کی خوشبوئیں فضا میں بھر گئی اور دن معمول پر آ گیا۔ شام 5 بجے فیکٹری بند ہوئی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہی پرانے کھیت، وہی ٹوٹی پھوٹی سڑک اور وہی قبرستان، لیکن اس دن کچھ مختلف تھا۔ ہوا رک رک کر چل رہی تھی۔ کتے جو اکثر سڑک پر سوئے ہوتے تھے وہ سب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بس خیالات کا اثر ہے، بلال کے خواب کا اثر ہوگا۔ جب گاؤں پہنچا تب سورج ڈھل چکا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کے گیٹ کو دھکیلا، دل کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہی صحن، وہی نیم کا درخت اور سب کچھ معمول پر، مگر کچھ تھا جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ درخت کے نیچے ایک سایہ سا تھا، مگر چونکہ روشنی کم تھی میں ٹھیک سے دیکھ نہ سکا۔ میں نے آواز دی، اماں، ابا، علی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ ایک لمحے کو لگا شاید سب محلے میں کسی کے یہاں گئے ہوں گے یا پھر اندر ہوں گے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا۔
हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता था। ज़हन में दाखिल होते ही मेरी नज़रें सीधी नीम के दरख्त के नीचे गईं, वहाँ जहाँ बरसों से हमारी चारपाइयाँ पड़ी रहती थी। आज कुछ और था। एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था, झुका हुआ था। मैं पहचान न सका। पहले तो मुझे लगा कि अब्बा होंगे, शायद मगरिब के बाद बाहर निकले होंगे और वापस आकर थोड़ी देर आराम कर रहे होंगे। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा जान। साया हिला, लेकिन कोई जवाब ना आया। मैं चंद कदम आगे बढ़ा और तभी मेरे पांव एकदम रुक गए। मेरी मोटरसाइकिल की रोशनी अब सेहन पर पूरी तरह पड़ रही थी और वो जो दरख्त के नीचे बैठा था वो मेरे अब्बा नहीं थे। इसके बाल उलझे हुए थे, लंबे और गर्द आलूद थे। जिस्म झुका हुआ था, ऐसे जैसे कई दिनों से सीधा ना बैठा हो। वो सर झुकाए कुछ बुड़बुड़ा रहा था, कुछ ऐसी जुबान में जो न सिंधी थी, न उर्दू, न पंजाबी और न कोई जुबान जो मैं जानता था। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरी सांसें रुकने लगी। कौन है? मेरी आवाज़ लर्ज गई। तभी उसने आहिस्ता से सर उठाया। रोशनी उसी के चेहरे पर पड़ी और जो कुछ मैंने देखा वो मेरे ख्वाबों को भी स्याह करने के लिए काफ़ी था। उसकी आंखें नहीं थी, वो दो गहरे काले अंधेरे कुएं थे, जैसे किसी ने आंखों की जगह स्याही भर दी हो। न पलकें न हरकत, सिर्फ एक गहरी खाली जगह जो मुझे अंदर खींची जा रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे कदम जैसे ज़मीन से चिपक कर रह गए हों। फिर उसने मुंह खोला, एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो हवा नहीं मेरी रूह खींच रहा हो। अचानक दरवाजे से अम्मा की आवाज़ आई, फयाज बेटा तू आ गया। मैंने फौरन मुड़कर देखा, अम्मा हाथ में चादर लिए दरवाजे पर खड़ी थी। फिर जैसे किसी ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। जब दोबारा दरख्त की तरफ देखा तो वहाँ अब कुछ न था, न साया, न आवाज़, न वो खाली आंखें। बस चारपाई थी और दरख्त की ठंडी छाँव। मैं हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अम्मा हैरान थी, क्या हुआ बेटा? रंग क्यों ऐसा जद पड़ गया है? मैंने कुछ न कहा। कुछ कहने को बचा ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता था कि मैंने क्या देखा था, या वाकई कुछ देखा था या नहीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और बैठ गया। मेरी सांसें अब बेकाबू थी, कपड़े पसीने से भीग चुके थे। और फिर मैंने वो आवाज़ दोबारा सुनी, नीम के दरख्त से आती हुई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम ले रहा हो। ये सब एक दिन की बात नहीं थी। वो साया, वो खाली आंखें, वो सांस जो मेरी रूह चूस रही थी, ये सब एक बार आया और फिर कभी नहीं गया। अगले दिन फैक्ट्री गया तो सब कुछ बज़ाहिर मामूल पर था। काम करने वालों की आवाज़ें, मशीनों का शोर, जमील की बेतुकी बातें और वही चाय वाला जो हमेशा चीनी कम डाल देता था। मगर मेरे अंदर कुछ बदला हुआ था। ओए फयाज, तू ठीक है? जमील ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। मैं चौंक गया। हाँ, बस रात को नींद पूरी नहीं हुई। ये झूठ मैंने अगले कई दिनों तक बार बार बोला। पहले तो मैंने खुद को समझाया कि जो कुछ देखा वो वहम था, शायद थकावट या दिमाग का बोझ था। मगर जब वही आवाज़, वही सरगोशी हर रात सुनाई देने लगी तो मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ वहम नहीं है। मैं रोज़ काम से लौटता और नीम के दरख्त को देखने से कतराता। कभी अम्मा से कहता, दरख्त कटवा दें, साए में नमी आती है, अब्बा बीमार पड़ जाएंगे। अम्मा नाराज़ होती, ये दरख्त तुम्हारे दादा ने लगाया था, इसमें बरकत है। बरकत या किसी और का बसेरा। एक रात मैं मामूल से देर से आया। फैक्ट्री में रात की शिफ्ट लग गई थी। मोटरसाइकिल जैसे गांव की गलियों में दाखिल हुई। मुझे दूर से अपने घर का सहन नजर आया और दरख्त के नीचे 4 साए बैठे हुए थे, आपस में कुछ कह रहे थे, मगर उनकी आवाज़ें इंसानी नहीं थी, जैसे बिल्लियों के गले में दर्द हो। ऐसी खराश भरी गड़गड़ाहट। मैं रुक गया, गाड़ी बंद की, इंजन की आवाज़ ख़त्म हुई तो रात की खामोशी में सिर्फ एक आवाज़ बची, वही हंसी जो दरख्त से आती थी। फिर मुझे वो वाक़या याद आया जो बचपन में दादी अम्मा सुनाया करती थी। दरख्तों के साए में ना बैठना, मगरिब के बाद, ख़ास तौर पर नीम के नीचे। वहाँ कोई और रहता है जो तुम्हें अपना बना लेता है। मगर मैंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था। अब पछता रहा था। पिछले 30 दिन मेरे लिए एक अजाब बन चुके थे। रोज़ रात वो साए आते, कभी खिड़की के बाहर खड़े होते, कभी छत पर चलने की आवाज़ें आती,
کبھی میرے بستر کے نیچے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آتی، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، کبھی اماں کی نیند خراب نہ ہونے دی، یہ سوچ کر کہ کبھی ابا مجھ پر ہنسیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے، یہ سوچ کر، کبھی یہ ڈر کر کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو وہ جنات اور بھی ناراض ہو جائیں گے۔ میں روز اندر ہی اندر سڑتا رہتا، روز فیکٹری میں چپ چاپ کام کرتا۔ جمیل پوچھتا، تم روز ایسے گمسم کیوں ہوتے ہو؟ میں مسکرا کر ٹال دیتا۔ اب وہ ہنسی صرف درخت تک محدود نہیں رہی تھی، اب وہ میرے خوابوں میں آتی تھی۔ ایک رات خواب میں نے دیکھا کہ میں نیم کے درخت کے نیچے بندھا ہوا ہوں اور چاروں جنات مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر مجھ پر نیم کے پتے چڑھائے، اور جیسے ہی پتے میرے جسم پر لگے میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ میں تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر کوئی میری مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں جاگ گیا اور میرے کمرے میں نیم کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ وہاں کیسے آئے، دروازہ بند تھا، کھڑکی بند تھی، مگر وہ پتے موجود تھے۔ یہ سارا معاملہ 1 مہینے تک میرے ساتھ چلتا رہا، ہر رات وہی ہنسی، وہی سائے، وہی سرگوشیاں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا، مگر کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے پورے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ رات عام سی لگ رہی تھی۔ ابا مغرب کے بعد باہر چوکی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے، اماں باورچی خانے میں روٹیاں لگا رہی تھی، میری چھوٹی بہن شمیم کچن کے پاس بیٹھی اسکول کا کام کر رہی تھی۔ میں بھی کچھ دیر کو آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، دل میں سوچ رہا تھا شاید آج رات وہ سائے نہیں آئیں گے۔ تبھی صحن میں نیم کے درخت سے کچھ گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی وزنی چیز درخت سے کود گئی ہو۔ ابا نے چونک کر سر اٹھایا، کیا گرا ہے؟ بندر ہے کیا؟ میں فوراً اٹھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم تینوں باہر نکلے، صحن میں مکمل خاموشی تھی، نہ بندر نہ کوئی جانور، بس درخت کے نیچے اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا لگ رہا تھا۔ تبھی اماں کی چیخ سنائی دی، ہم سب مڑ کے کچن کی طرف بھاگے۔ اماں زمین پر گری ہوئی تھی اور شمیم ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھی تھی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کی آواز چھین لی ہو۔ کیا ہوا؟ ابا نے جھنجھوڑ کر اماں کو اٹھایا۔ وہ درخت کے پاس ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا، آنکھیں سرخ تھی، وہ شمیم کو بلا رہا تھا۔ اماں کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ابا ہانپتے ہوئے باہر گئے اور جیسے ہی درخت کے قریب پہنچے، درخت کی ایک شاخ زور زور سے ہلنے لگی، جیسے کسی نے جھٹکے سے اسے کھینچا ہو۔ میں اور ابا پیچھے ہٹ گئے۔ شمیم اب بھی لرز رہی تھی، اس کے بازو پر خراشیں تھی جیسے کسی نے ناخنوں سے زخم دیے ہوں۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جب میں نے ابا کی آنکھوں میں پہلی بار ڈر دیکھا۔ فیاض، یہ سب کیا ہے؟ تو کچھ جانتا ہے؟ ابا نے مجھ سے پوچھا اور میں جیسے اندر سے پھٹ گیا۔ 1 مہینے کا بوجھ، وہ تمام راتیں، وہ خواب، وہ سائے، میں سب کچھ بتا بیٹھا۔ ابا خاموشی سے سنتے رہے اور جب میری بات ختم ہوئی تو صرف اتنا کہا، یہ درخت اب نہیں رہے گا۔ اگلے دن صبح ہی صبح ابا گاؤں کے مولوی صاحب کو لے آئے۔ مولوی صاحب نے صحن کا جائزہ لیا، درخت کو دیکھا، کچھ آیات پڑھی اور کہا، درخت خالی نہیں ہے، یہاں کئی سالوں سے کسی اور کا بسیرا ہے، اب یہ جگہ اسے چھوڑنی ہوگی۔ پھر 2 دن تک مولوی صاحب آتے رہے، روز شام کے بعد تیل کی لالٹین کے ساتھ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، درود پڑھتے رہے۔ ہر بار جب وہ کچھ پڑھتے، درخت کی شاخیں ہلنے لگتی جیسے اندر بیٹھا کوئی بے چین ہو رہا ہو۔ تیسرے دن جب سورج نکلا تو ابا نے 2 مزدور بلوائے، درخت کو کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ پہلی کلہاڑی لگی تو پورے گھر میں عجیب سی بو پھیل گئی، جیسے جلا ہوا گوشت ہو۔ مزدور پیچھے ہٹنے لگے، مگر مولوی صاحب نے کہا، ڈرو مت، یہ اس کا آخری وار ہے۔ 3 گھنٹوں کی محنت کے بعد نیم کا درخت زمین بوس ہو گیا، گھر کی فضا بدل گئی، وہ گھٹن، وہ سایہ، وہ ہنسی، سب غائب ہو گیا۔ اس رات پہلی بار میں نے کھڑکی کھول کر سکون چاہا اور پہلی بار خواب میں وہ سائے واپس نہیں آئے۔ شمیم کی حالت بھی ٹھیک ہونے لگی، ابا کا چہرہ پرسکون ہو گیا اور اماں نے دوبارہ کچن میں گنگنانا شروع کر دیا۔ ہم نے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ ہم بچ گئے۔
میں آج بھی فیکٹری جاتا ہوں، جمیل اب بھی وہی پرانا مذاق کرتا ہے، چائے اب بھی کم چینی والی ملتی ہے، مگر اب جب میں شام کو گھر لوٹتا ہوں تو صحن خالی ہوتا ہے۔ درخت کی جگہ اب ایک خالی زمین ہے جہاں سورج کی روشنی سیدھی پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے بعض درختوں میں صرف سایہ نہیں ہوتا، رہائش بھی ہوتی ہے، اور وہ جو وہاں رہتے ہیں ان سے چھٹکارا صرف تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ سچ کا سامنا کرتے ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔